نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللہ آج کی یہ ملاقات میرے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث راحت بھی ہے اور باعث فرحت بھی۔ یہ بزرگوں کا ایک تاریخی مرکز ہے، اس حوالے سے بھی، اور حضرت شیخ مولانا عبدالقادر عارف حصاری رحمہ اللہ والد گرامی سے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا، تو ان کے عزیزوں نے خصوصی طور پہ جب ایک والدین کے تعلق کے حوالے سے بتایا تو دل چاہا کہ حاضری دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس حاضری کو اپنے ہاں قبول فرما لے۔ یہ بورے والا کی جامع مسجد ہے۔ اگر ایک شخص مسجد نبوی میں یا المسجد الحرام میں یا المسجد الاقصی میں بھی ہو، لیکن اس کی توجہ اللہ کے قرآن کی طرف نہ ہو تو اسے درس سے کچھ فائدہ نہیں آتا۔ آپ کی توجہ میرے لیے اہم بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ بہت زیادہ توجہ محسوس ہو بھی رہی ہے، دکھائی دے بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کی توجہ بھی نصیب فرمائے۔ دل اندر سے کچھ غمزدہ اور پریشان بھی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر فلسطین میں تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ معصوم بچے بھی ان میں ہیں اور زیادہ تر بچے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جو موجودین ہیں اللہ ان کو ہمت، ثبات، عزیمت اور صبر و حوصلہ اور دل کی سکینت و اطمینان نصیب فرمائے، اور امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا مرکز و محور ایک ہی بات رہے گی۔ پوری انسانی تاریخ میں شاید کہ انسانی آنکھ کبھی اتنی بے حیا نہیں ہوئی اور اس نے کبھی اتنے غلط مناظر نہیں دیکھے
جتنی بے حیائی آج کے دور میں آنکھوں کو دیکھنی پڑ رہی۔ بعض دفعہ انسان چاہتا بھی ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ سابقہ دور کے اندر جن مناظر کو دیکھنے کے لیے انسان کو جتن کرنے پڑتے تھے اور وہ چھپ چھپ کے کہیں کسی سینما ہاؤس میں یا کلب میں یا کیفے میں جا کے دیکھتا تھا، آج اس کی 10 انگلیوں کی کلک کے نیچے اور ہاتھ کی دسترس میں وہ مناظر اس طرح زبردستی گھسا دیے گئے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا۔ آنکھ کی حفاظت ان حالات میں کس قدر ضروری ہے؟ حفاظت کی جائے تو کیا برکت ملتی ہے، حفاظت نہ کی جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو رہے گی۔ ویڈیو والے پیارے بھائی سے گزارش ہے کہ لائٹ تھوڑی اور اوپر کر دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، جب آنکھ آوارہ اور بے حیا ہو جاتی ہے تو صرف آنکھ ہی آوارہ اور بے حیا نہیں ہوتی، آنکھ کی آوارگی اور بے حیائی کی وجہ سے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا اور آنکھوں کی بد کرداری لکھ دی جاتی ہے۔ ہاتھوں کا زنا لمس ہے، پاؤں کا زنا غلط راہوں کی طرف چل کر جانا ہے، اور آنکھوں کا زنا بے حیائی کے منظر کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فزنا العینین النظر۔ آدم کا بیٹا بے حیائی اور زنا میں سے اپنا حصہ لے کر ہی چھوڑتا ہے، آنکھوں کا زنا یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط دیکھتی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگوں سے کہہ دیجیے، قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے انسانوں۔ یہ کہتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں۔ اور یہاں میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے بیٹوں سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے۔ ایمان والے جو رب کو مانتے ہیں، ایمان والے جو رسول کو مانتے ہیں، ایمان والے جو قبر کو مانتے ہیں، ایمان والے جو حشر کو مانتے ہیں، ایمان والے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، عدالت اور حساب کو مانتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
إن الله خبير بما يصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی، اور ان کو یقین دلا دیں کہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آنکھ جب آوارہ ہو جائے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے، بے حیائی اور بدکاری آنکھوں کی لکھ دی جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شیخ الاسلام ثانی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی اور بہت زیادہ سمجھنے والی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل تو ایک پنجرے میں بند ہے، سینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑا پنہا اور پیچھے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس تک کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ آپ کے کان ہے اور دوسرا راستہ آپ کی آنکھیں ہیں۔ جو آپ کانوں سے سنتے ہیں اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے، اور جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ایک بات تو یہ کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور پھر سوچ بھی لیتے تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتا۔ تو دل تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، یا کان ہے یا آنکھیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا ایک آیت میں اکٹھے تذکرہ کیا ہے اور متعدد مقامات پہ کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یقیناً جو کانوں کی سماعتیں ہیں اللہ کا قرآن، والابصار جو آنکھوں کی بصارتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، اور جو دل کی دھڑکنے، دل کے لیے بھی ایک تو لفظ ہوتا ہے قلب، دل کو کہتے ہیں، پھر قلب کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ دل کا وہ حصہ جس میں انسان محبت پالتا ہے یا نفرت ہوتی ہے یا جذبات ہوتے ہیں، دل کے اس حصے کو خصوصاً فؤاد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ان السمع، تمہارے کان کی سماعت، والبصر تمہارے آنکھ کی بصارت، والفؤاد اور تمہارے دل کی دھڑکنے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو دوسری بات ذہن میں رہے، جب بھی آنکھ آوارہ ہو جائے گی دل آوارہ ہو جائے گا، براہ راست دل کے اوپر زنگ لگے گا، انسان پھر اور آوارگی کرے گا، دل کے اوپر دھبے پڑتے جائیں گے، انسان اور آوارگی کرے گا، اس کی آنکھ اور بے حیا ہوتی جائے گی، دل کے اوپر پردے چڑھنے لگیں گے، انسان اور بے حیائی کرنے لگے گا، دل سخت ہونے لگے گا، انسان اور آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھے گا، دل پتھر ہونے لگے گا، انسان اور اپنی آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھے گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس کا دل مردہ ہو جائے گا اور ہدایت کے دروازے بند ہو جائے گا۔ ایک بہت توجہ کی بات ہے، یہ آیت آج کی ہماری مرکزی آیت ہے موضوع کے حساب سے، اس کو آپ نے بار بار ہو سکے تو دل میں میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دیجیے، یہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور سورہ نور میں اللہ کے نور کا تذکرہ ہے، اللہ کی معرفت کا تذکرہ ہے، اللہ کی محبت کا تذکرہ ہے۔ تو جو اللہ کے نور کے تذکرے والی صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آنکھوں کا خصوصی تذکرہ کیا اور آنکھوں کو پست رکھنے کا تذکرہ کیا، نگاہ کی حفاظت کا تذکرہ کیا۔ اس کی توجیہ کرتے ہوئے مفسرین نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، جو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے اس کے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے، اور جس کی آنکھ جتنی بے حیا ہو جاتی ہے اس کے دل میں اتنے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ پھر مزید امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی کہ انسان کے دل میں جتنا نور ہوتا ہے اس کی قبر میں بھی اتنا ہی نور ہوتا ہے، اور انسان کی دل میں جتنے اندھیرے ہوتے ہیں اس کی قبر کے اندر بھی اتنے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري۔ اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں جو نور بیان کیا گیا ہے یہ وہ نور ہے جو بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جب انسان کی آنکھ آوارہ ہو جائے گی تو اس کا دل بھی آوارہ ہو جائے گا، آنکھ بے حیا ہو جائے گی تو دل زنگ آلود ہو جائے گا، وہ صنم خانہ بن جائے گا، اس میں تصویریں سج جائیں گی، اس میں بت کونے کونے کے اندر جمع ہو جائیں گے، غلط خیالات کا وہ مرکز بن جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ بے حیا ہو اور وہ کہے نہیں حیا تو دل میں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، دل کی کیفیت ہے، لیکن دل تک پہنچنے کے راستے آنکھوں کے ذریعے سے ہیں، کانوں کے ذریعے سے ہیں، اور دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو نکالنے کا راستہ زبان ہے۔ تو آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں دل میں ڈالنے کے راستے، اور زبان جو کچھ دل میں ہے اس کو نکالنے کا اور ظاہر کرنے کا راستہ ہے۔ مثال سے سمجھائیں تو شاید بات مزید کلیئر ہو جائے۔ آپ نے کبھی غم زدہ منظر دیکھا ہو، تڑپتی ہوئی لاش دیکھی، سسکتے روتے ہوئے بلکتے فلسطین کے معصوم بچے دیکھے، اتنی دور بیٹھ کے بھی ویڈیو میں، تو کیا خیال ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا تو آنکھ نے ہے، تو اثر کس پہ ہوگا؟ دل پہ ہوگا۔ میرے والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں اسلام آباد پڑھتا تھا تو 3 ماہ کے بعد گھر آتا تو ابا جی رحمہ اللہ یوں مجھے پاس بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے اور کہتے بیٹا میں تجھے دیکھ لیتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ باپ بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے، ماں اپنے معصوم بیٹے کو دیکھتی ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اولاد اپنی ماں کی ممتا کو دیکھتی ہے، باپ کے مشفقانہ چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک طمانینت پیدا ہوتی ہے۔ ان سب دلائل اور قرائن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آنکھ کا دیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب آنکھ دیکھتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور جب وہ بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، جب دل آوارہ ہو جاتا ہے تو اس کا فوری رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ
کہ انسان کا ایمان ہی رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الایمان والحیاء قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان جڑ کے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایمان ہو تو حیا ہوتا ہے، حیا ہو ایمان ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو حیا رخصت ہو جاتا ہے، حیا رخصت ہو تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ جب آنکھوں سے بے حیائی انسان دیکھتا ہے تو دل بے حیا ہوتا ہے، جب دل بے حیا ہوتا ہے تو ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہے۔ اتنا کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ جس طرح زبان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، دل کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ جس طرح زبان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ فیل کرتے ہیں، دل کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ سیب کو چکھتے ہیں تو آپ کی زبان اس کی مٹھاس بتاتی ہے، انار کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کی زبان بتاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح دل بھی چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور جب آپ بیمار ہو جائیں تو زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کو اچھی والی چیزیں کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ بعین ہی اسی طرح جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو ایمان کا ذائقہ ایسا ختم ہوتا ہے کہ حرم مکی میں بھی، امام کعبہ کے پیچھے بھی اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دل کی وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے لیکن محسوس تو وہ دل ہی کرتا ہے۔ جب دل ہی صدم خانہ بن چکا تو پھر ایمان کی لذت اور حلاوت، نماز کی شیرینی، تلاوت کی محبت اور تلاوت کا شوق، ذکر اذکار اور معرفت باری تعالیٰ کے سوتے اور چشمے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی لذت، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کل کے علماء کیسے ہیں، ان کی باتیں تو دل میں اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہمارے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں، واقعتاً ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جو دل میں اترتی ہے، نہ وہ عمل ہے جو دوسروں پہ اثر کرتا ہے۔ لیکن کچھ آپ بھی اپنے اوپر غور کر لیں، بیج جتنا بھی قیمتی ہو، اگر زمین ہی بنجر ہو تو بیج کیا کر لے؟ بیج قیمتی ہے لیکن آپ نے اس کو پتھر پہ ڈال دیا ہے، بنجر زمین پہ ڈال دیا ہے تو بیج ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن قیمتی چیز ہے لیکن اس نے اثر دل پہ کرنا ہے۔ اب دل ہی بے حیا ہے اور پتھر بنا ہوا ہے تو یہ کیسے اثر کرے گا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے دل کی زمین کو بھی تو کچھ نرم کرنا ہوگا نا۔ ہماری کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم نے مل جل کے اپنی سب کی کمزوریوں پہ غور کرنا ہے کہ جو سامعین ہیں یا سننے والے ہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہے اور ان کے دل کی دنیا کہاں پہ ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ تین باتیں اب تک۔ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا کہ نامہ اعمال میں اسے آنکھوں کا زنا لکھا جائے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں تو پھر اس کا اثر براہ راست دل پہ ہوتا ہے اور دل زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی وجہ سے پھر ایمان میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور انسان عبادت کی لذت سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو پھر لازماً ایک نہ ایک دن وہ بدکاری اور بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔
آنکھوں کی بے حیائی پہلا قدم ہے، اس کے بعد اگلے قدم شروع ہوتے ہیں اور پھر ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ گناہوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، جیسے انسانوں کی فیملیز ہیں نا، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو گناہوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، نیکیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں۔ آپ کو اس سے بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن نماز کا نیکیوں کی جس فیملی کے ساتھ تعلق ہے وہ فیملی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو اس کے لیے وضو بھی کرنا پڑا، آپ نے اس کے لیے اذان بھی سنی، آپ اس کے لیے مسجد میں بھی چل کے آئے، آپ پھر مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت بھی سنی، قرآن کی تلاوت سننے کے بعد آپ نے سنتیں بھی ادا کی، ان نیک چہروں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور فیملی ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اس نماز اور مسجد کی برکت سے آپ کو اس مہمان کا درس قرآن بھی ملی، کیونکہ ایک پوری فیملی تھی، آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ ایک نیکی نے دوسری کو کھینچا، دوسری نے تیسری کو، تیسری نے چوتھی کو کھینچ لیا۔ تو بین ہی اسی طرح گناہوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، اور آنکھوں کی بے حیائی کا تعلق جس فیملی کے ساتھ ہے اس کے سٹیپ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں، جب آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں پھر زبانوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے، زبان کی بے حیائی شروع ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے، ہاتھوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے، پھر آہٹوں اور قدم کے ساتھ چلنے کی بے حیائی شروع ہوتی ہے۔ جب یہ بے حیائی شروع ہوتی ہے تو آخری سٹیپ میں پھر وہ بڑی بے حیائی اور بد کرداری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم آیت آج سیکھ رہے ہیں اس میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں بس رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا، کیونکہ نگاہیں محفوظ رہیں گی تو شرمگاہ محفوظ رہے گی، نگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پانچویں اور آخری بات پہلے حصے کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید چند منٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حفاظت سیکھنی کیسے ہے۔ پانچویں بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آنکھوں کی بے حیائی انسان کو اس قدر دور لے جاتی ہے کہ آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے انسان مرتد بھی ہو جاتا ہے، بے ایمان بھی ہو جاتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے دو واقعے لکھے، لکھتے ہیں ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے تلبیس ابلیس، اور یہاں جتنے بھی پڑھے لکھے میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ضرور ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں شیطانی ہتھ کنڈے اس نام کا۔ اسی طرح سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الجواب الکافی جس کا ترجمہ ہے دوائے شافی کے نام، یہ دو کتابیں تو ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے۔ ہمارا علم سے تعلق بہت کم ہو گیا، سرسری سے بس ادھر ادھر کی باتیں سنی، کلپ دیکھے اور بس۔ مطالعہ کیا ہے، علم کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق اور رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مؤذن تھا، مسجد میں اذان دینے کے لیے چھت پہ چڑھتا تھا۔ وہ چھت پہ چڑھا
اور اس کے مسجد کے پڑوس میں ایک کرسچن فیملی رہتی ہے، اور اس کے اندر نوجوان بچی تھی، دوشیزہ تھی۔ ایک دفعہ اذان دینے کے لیے چھت پہ چڑھا ہے اور اس کی نظر ساتھ والی ہمسائی اس بچی نوجوان بیٹی کے اوپر پڑتی، اور فوراً اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے اور دل میں اس کی تصویر سج جاتی ہے، نکال نہیں پاتا، پیغام بھیجتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم مسلمان، ہم عیسائی لوگ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ اصرار کرتا ہے، وہ ایک شرط لگاتا ہے، اگر تم کلمے کو چھوڑ کے مرتد ہو جاؤ تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ کلمہ چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے آنکھوں کی اس بے حیائی کی وجہ سے۔ ابھی شادی نہیں ہوتی، گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اور وہاں سے اپنے گھر کی چھت سے گرتا ہے اور مرتد ہونے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ بھی صالح صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ امام ابن الجوزی نے ہی لکھا ہے اپنی اسی کتاب میں کہ 3 مجاہدین جہاد پہ جانا چاہتے تھے، اور ان کی ایک بہن نوجوان تھی، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، اس بہن کا کیا کیا جائے؟ آخر کار وہ ایک حل ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں ایک کٹیا کے اندر صحرا و بیاباں میں ایک درویش آدمی رہتا ہے، اس کے پاس ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بڑا اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلط فیصلہ تھا لیکن کر بیٹھتے ہیں، اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے وہ راضی نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں ایک شرط ہے کہ اس کی کٹیا تم علیحدہ فاصلے پہ بنا دو، اور میری کٹیا میں کوئی بندہ کھانا دے جایا کرے تو میں اس کی کٹیا پہ دروازے پہ رکھ دیا کروں۔ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ درویش صفت انسان کھانا اٹھاتا ہے اور اس نوجوان مجاہدین کی بہن کے دروازے پہ رکھ آتا ہے۔ ہفتہ 10 دن ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اکیلی خاتون، کبھی تم اس کی خیر خیریت تو پوچھ لیا کرو۔ وہ خیر خیریت پوچھنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا دل لگانے کے لیے باتیں تو کر لیا کرو۔ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، باتوں سے وہ اور باتوں کی طرف لے جاتا ہے، کرتے کرتے بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر بار بار ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب مجاہد واپس آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ تم نے یہ منہ کالا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو تمہاری تو بوٹی بوٹی ادھیڑ کے رکھ دیں گے، اس بچے کو قتل کر دو۔ وہ بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، کہتا ہے کہ بچے کو تم نے مار دیا تو اس کی ماں تو سارے راز فاش کر دے گی، اگر بچنا چاہتے ہو ذلت سے تو اس کی ماں کو بھی مار ڈالو۔ ماں کو بھی مار ڈالتا ہے۔ وہ پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور ادھر سے وہ مجاہدین واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں، بڑے بھائی کی خواب میں آتا ہے شیطان، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اس درویش نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ بدکاری کی، بے حیائی کی، بچے کی پیدائش ہوئی، دونوں کو قتل کیا، اور میں تمہیں ان کی قبریں دکھا بھی سکتا ہوں اور نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بات آئی گئی کر دیتا ہے۔ پھر درمیانے بھائی کے خواب میں آتا ہے، وہ بھی بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ خواب ہے نا، آتے رہتے ہیں۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آتا ہے، وہ بھی اہمیت نہیں دیتا کہ خواب ہے، آتے رہتے ہیں۔ وہ اگلی رات پھر خواب میں آتا ہے، تیسری رات پھر خواب میں آتا ہے۔ جب 3 رات مسلسل ایک خواب آتا ہے تو سب سے چھوٹے بھائی سے رہا نہیں جاتا، کہتا ہے بھائی جان مجھے 3 راتوں سے یہ خواب آ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ خواب تو مجھے بھی آ رہا ہے۔ بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ خواب تو مجھے بھی آ رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ تحقیق کی جائے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ فوت ہو گئی تھی، میں نے دفن کر دیا۔
کہاں دفن کیا؟ قبر کشائی کی، اور ساتھ میں دوسری جگہ جو شیطان نے خواب میں بتائی تھی اس کی بھی قبر کشائی کی۔ بچے کی لاش برآمد ہوئی، اس کو گھسیٹا گیا، مقدمہ قائم کیا گیا، اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ دو معصوم جانوں کا قاتل ہے، لہٰذا اس کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ جب سولی پہ لٹکنے لگا، شیطان پھر اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے تمہیں بچایا تھا اور میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، صرف ایک دفعہ کہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں اور تجھے مانتا ہوں، میں تمہیں ابھی اس گھاٹ سے بچا لوں گا۔ ادھر سے وہ الفاظ کہتا ہے اور ادھر سے پھانسی لگتی ہے اور اسے ختم کر دیا۔ تو آنکھوں کی بے حیائیاں کبھی کبھی انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ بچیاں گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں، اور عدالت کے اندر سامنے باپ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ذرا بھر شرم نہیں کھاتی اور یہ جھجک محسوس نہیں کرتی کہتے ہوئے کہ میں تمہیں چھوڑ کے ساری زندگی جس نے پالا ہے فلاں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ بے حیائی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت باقاعدہ ایک سازش اور پلاننگ کے تحت امت کے نوجوانوں کو بے حیائی پہ لگایا جائے، اور جو شخص بھی بے حیائی پہ لگ جاتا ہے وہ امت کے کسی کام کا نہیں رہتا، اس کے ساتھ کوئی اور دشمنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ بے حیائی پہ لگ گیا، امت کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور اسی لیے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جو اپنی فوجوں کی تربیت کرتا تھا تو اس تربیت کے اندر نظروں کی حفاظت خصوصی طور پہ شامل ہوتی تھی، اور جب اس کے مخالفین نے ایک انویسٹیگیشن باقاعدہ ٹیم تشکیل دی تھی کہ دیکھو تو صحیح اسلحے میں ہم سے پیچھے ہیں، اور اس کے باوجود یہ مسلسل فتح پہ فتح فتح پہ فتح کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تو اس ٹیم نے 2 نکاتی رزلٹ پیش کیا تھا۔ ہماری اور ان کی فوجوں کا فرق یہ ہے کہ اے بادشاہ سلامت، تمہاری فوجیں راتوں کو شرابیں پیتی ہے، رنگ رلیاں بناتی ہے، اور صبح کو وہ میدان میں ہوتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں صبح گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتی ہیں اور رات کو مسلح پہ کھڑی ہیں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں بس رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی۔ یقیناً اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ آخری 5-7 منٹ میں ہم مل جل کے غور کرتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور بہنیں سب کی بہنیں ہوتی ہیں، اور انسان جب یہ سوچ لے کہ جو بے حیائی میری آنکھوں میں ہے کسی کی بیٹی کے لیے یہی بے حیائی کسی کی آنکھوں میں ہوگی میری بیٹی کے لیے، اور جب میں اپنی آنکھوں کو حیا والا بنا لوں گا تو امید ہے کہ میری بیٹیوں کی بھی اللہ شرم و حیا کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، اس سے اتفاق کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے طور پہ اس کو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بے حیائی ہوتی ہے یہ وہ قرض ہوتا ہے جو نوجوان اٹھاتے ہیں
اور واپس ان کی بیٹیاں اور بہنیں کرتی ہیں۔ ویسے تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، لیکن ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب پورا معاشرہ ہی بے حیائی پہ لگ جاتا ہے تو وہی بے حیائی جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی عزت کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ آنکھوں کی قدر سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں، اور اس کا جو صحیح استعمال اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ استعمال اتنی کثرت کے ساتھ کریں کہ آپ کو غلط استعمال کا موقع ہی نہ ہو۔ وہ کیا استعمال ہے؟ آج کل تو لوگ اتنے لاپرواہ اور اتنے ہٹ درم اور ضدی ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا اور ڈیبیٹ کیا اس پہ، کئی پروفیسرز نے، کئی ڈاکٹرز نے اور بڑے بڑے اسکالرز نے، کہ آپ مولوی لوگ اتنی سختی کرتے ہیں، اگر انسان اپنی آنکھوں سے کسی حسن کو دیکھ نہیں سکتا تو آنکھیں کس لیے اور حسن کس لیے؟ کٹ حجتی ہے نا، انسان جب ضد پہ آ جائے تو آ جاتا ہے، کسی بات کو مانتے ہیں۔ تو ان کا جواب اللہ کے قرآن میں، أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ دیکھو، اللہ کہتا ہے دیکھو، آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ بند کر دو، دیکھو، لیکن کس چیز کو دیکھو؟ آسمان کو دیکھو، اللہ نے کیسے تان کی اس چھت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اپنے قدموں کے نیچے زمین کو دیکھو، اللہ نے اس کو کیسے بچھایا ہوا ہے۔ اس کے نیچے گیسز ہیں، پیٹرول ہے، معدنیات ہے، ابلتے ہوئے لاوے ہیں، گڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور ایسے ہے تمہاری زمین جیسے سیب کے گودے کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ دیکھو کہ اللہ تیری کیسی مہربانیاں ہیں، تو نے اس باریک سے چھلکے کو ہمارے لیے جائز قرار بنایا ہوا۔ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پربت کو دیکھو، کیٹو کی چوٹیوں اور بلندیوں کو دیکھو۔ اگر میں بات کو آگے بڑھاؤں تو میں یوں کہنا چاہوں گا، ہاں تم دیکھو، ماں کی ممتا کو دیکھو، اس کے خوبصورت پیار بھرے محبت بھرے چہرے کو دیکھو، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے جھریاں پڑ گئیں اور اس جوانی کو وقت نے کیسے ادھیڑ کے رکھ دیا اور کیسے کمر جھک گئی، اس کو دیکھو۔ پھر وہ کیسے قبرستان کا ایک خاک بنی، اس کو دیکھو۔ لاشیں کیسے اٹھیں، اس کو دیکھو۔ ہسپتالوں میں مریض کیسے تڑپتے ہیں، اس کو دیکھو۔ اللہ کی قدرتیں بھی دیکھو، اور پھر اس زمین کے اوپر کیسے کیسے امتحان ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھو۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین و آسمان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا۔ تو پہلا علاج آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ان آنکھوں کو جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، ان کا پازیٹیو استعمال۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج راستے میں بھی ہم بات کر رہے تھے، ایمانداری سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جواب آپ نے نہیں دینا، بس سوچنا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے میں 5-6 مہینوں میں آپ کے پاس جب بھی وقت فارغ تھا، کیا آپ نے یہ سوچا کہ میں تھوڑی دیر قرآن کو دیکھ لوں، اس کے صفحے کھول لوں؟
کبھی آپ کو فرصت ملی تو آپ نے سوچا کہ چلے والدین کی قبر پہ جا کے دعا ہی کروں، قبرستان کو ہی دے. یعنی ہم نے نیکی کی سوچیں، نیکی کے خیالات، نیکی کے کام، ان کو پتہ نہیں کہاں پیچھے چھوڑ دیا. تو جب ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے، کبھی آپ اس سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، کبھی والدین کے پاس بیٹھے ہوں گے، کبھی کسی مریض کی عیادت کر رہے ہوں گے، کبھی زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہوں گے، اور کبھی آپ پھول کی پتی کو دیکھ کے، اس کی سرخی کو دیکھ کے، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کے، اس کی خوشبو کو سونگھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے اس چیز کو کیسا خوبصورت بنایا ہے، تیری قدرتوں کے کیا کہنے ہیں. تو اس سے آپ کو اللہ رب العزت کی عظمت نظر آئے گی، اور آپ کی آنکھ سے آپ کے دل کا تزکیہ ہوگا. دوسری چیز جس سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لیں، آنکھ جتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے ہاں اس کا حساب بھی اتنا بڑا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. وہ سافٹ ویئر ہاؤسز کا مالک تھا، اور اس کی آنکھوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی یہ والا حصہ لوز ہو گیا، اتنا ڈھیلا ہوا کہ خود کھلتا نہیں تھا، بند نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹرز کے پاس گیا، کیا علاج کیا ہے؟ کہ ایج فیکٹر ہے، اب یہ لوز ہو چکے ہیں اوپر والا حصہ. تو ہم ایک سلوشن ٹیپ کی طرح کا مادہ، ایک میٹیریل آپ کو تیار کر دیتے ہیں، جب آپ آفس میں جائیں تو یہاں چپکا لیں تو کھلی رہیں گی، جب رات کو سونا ہو تو اتار دیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. دنیا کے لوگ انٹرویو والے جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے پوری دنیا میں میرے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، اربوں ڈالر کا مالک ہوں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اگر مجھ سے سب کچھ بھی لے لیا جائے اور میں آنکھیں اپنی خود کھولنے اور بند کرنے کے قابل ہو جاؤں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. میرے بیٹو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اشوے، اس کے غمزے، اس کا کھلنا، اس کا بند ہونا، اس کی پلکیں، اس کی بھویں، اس کی نزاکت، اس کی سفیدی، اس کی سیاہی، اس کے اندر پھیلنے والے آنسو، ان کے ایکسپریشن، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کانوں کی سماعتیں، آنکھوں کی بصارتیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. میں نے آنکھیں دی تھی، کیا کر کے آئے؟ تیسرا علاج یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالیں. اللہ کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اس کو عادت ڈال لیں، اور خصوصاً جوانی کے اندر رونے کی عادت ڈالیں. جو آنکھ تنہائی میں روتی ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں. اس کام پہ آنکھوں کو لگائیں. آخری علاج چوتھا بیان کر کے انشاءاللہ پھر ہم دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا بھی کیا کریں، یا اللہ مجھے آنکھوں کی برائیوں سے محفوظ فرما. بہت دعا کیا، کثرت سے دعا کیا. نبی علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی. اے اللہ، جو سماعت کی شر ہو سکتی ہے میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، جو دیکھنے کے اندر شر ہے میں اس سے بھی تیری حفاظت میں آتا ہوں، جو زبان کی شر ہے میں اس سے بھی تیری حفاظت میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا سے چلے 5 نقصانات تھے تو 5 علاج پورے کر لیتے ہیں. 5واں ایک علاج یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنے موبائل کو پاک صاف کر لیں. بہت اہم بات ہے. اپنے موبائل میں ایسی چیز رکھے ہی نہ کہ جس سے آپ بے حیائی کے راستوں کی طرف جائیں. چونکہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے،
جب آپ ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں یا اس کو براؤز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کی دنیا، فیس بک کی دنیا، اسی طرح کی زیادہ چیزیں خود ہی آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ جب آپ موبائل پہ ایسے کوئی سرچ، ایسا کوئی کلک کریں گے ہی نہیں تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی یا بہت کم آئیں گی، شاذ و نادر آئیں گی۔ جب آپ کے موبائل ویسے ہی سیو ہوگا، اللہ نے اس کو پاک صاف رکھنے کی آپ کو توفیق دی ہوگی، اور میں تو کہتا ہوں کہ اتنا پاک صاف رکھیں کہ اگر آپ کا یہ آیا ہوا مہمان عبید الرحمن آپ سے کہے کہ بیٹا اپنا موبائل تو دکھائیں ذرا، میں نے سب کے سامنے اس کو اوپن کرنا ہے، تو آپ کہیں جی اوپن کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے اندر وہ تصویریں ہیں، وہ سانگز ہیں، وہ ویڈیوز ہیں، وہ کلپ ہیں، وہ براؤزنگ ہے، وہ سرچ ہسٹری ہے، کہ میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے تو قیامت کے دن سب کے سامنے اوپن کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعائے خیر کا کہا گیا ہے، دعا کریں اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔